السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، بلند آواز سے پڑھیے، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلہ واصحابہ یا نور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا ومولانا محمد النبی الأمی الحبیب العالی القدر العظیم الجاد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ابھی ہم نے جو درود شریف پڑھا اسے درود جمعہ کہتے، بولی سبحان اللہ۔ جب کوئی بندہ مومن جمعہ کی شب، یعنی ابھی جو شب لگی ہے سنیچر کی شب ہے، جمعہ کی شب کو اس درود شریف کو پابندی سے جب کوئی بندہ مومن پڑھتا ہے تو موت کے وقت وہ حضور کی زیارت کرے گا۔ جیسے ہی دنیا سے اس کی آنکھیں بند ہوگی وہ ہمارے آقا کا جلوہ زیبا دیکھے گا۔ مزید اس کی فضیلت میں بزرگان دین فرماتے ہیں کہ جب اسے قبر میں اتارا جا رہا ہوگا، کسے؟ درود شریف پڑھنے والے کو قبر میں اتارا جا رہا ہوگا تو وہ اپنی آنکھوں سے دیکھے گا، دنیا سے جا چکا ہے لیکن اپنی آنکھوں سے دیکھے گا ہمارے پیارے آقا پیارے پیارے ہاتھوں سے اسے قبر میں اتار رہے ہیں۔ اب بتائیے جس کے جسم کو آقا کا دس اقدس کر جائے کیا جہنم کی مجال سے جلائے؟ ہرگز نہیں جلا سکتے۔ اس لیے کوشش کریں نماز پڑھیں، فرائض کی ادائیگی کریں اور حضور پر درود شریف پڑھیں، اس لیے کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، تعویذ ہر بلا ہے صلی علی محمد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وآل محمد، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث شریف کی فضیلت ہے جب کوئی بندہ مومن 40 حدیث یاد کر لے گا، کتنی حدیث؟ تو قیامت کے دن وہ علماء کرام کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو 40 حدیث یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج ہمارا عالم یہ ہے، ہم تھوڑا کم کرتے سمجھتے کہ بہت بڑا کام کر لیا ہے کہ نہیں؟ ایک نماز پڑھ لیے تو ہم نے سمجھا کہ ہم نے بہت بڑی نیکی کر لی۔ یاد رکھیے نماز ہم نے پڑھا یہ اللہ کی توفیق ہے، اللہ چاہے تو کس سے بھی کام لے لے، پتھروں سے کام لے لے۔ کیا آپ کو وہ ابابیل چڑیا کا واقعہ نہیں پتا؟ وہ ابابیل چڑیا وہ اللہ کی فوج ہے۔ ایک مرتبہ ابراہ بادشاہ ایک علاقے کا بادشاہ تھا، اس نے جب دیکھا کہ خانہ کعبہ کا لوگ دور دور سے طواف کرنے آ رہے ہیں، اتنی عزت والا گھر ہے، تو اس نے اپنے شہر میں ایک گھر بنایا اور لوگوں سے کہا کہ آؤ ہمارے گھر کی زیارت کرو، اس کو طواف کرو، اس کو دیکھنے کے لیے آؤ۔ لیکن اس کے شہر میں ایک حرمین طیبین کا رہنے والا انسان تھا، وہ گیا اور اس کے بنائے ہوئے گھر پر پاخانہ کر دیا، بنائے ہوئے گھر پر پاخانہ کر دیا۔ جیسے ہی یہ معلوم پڑا کہ اس کے بنائے ہوئے گھر پر پاخانہ ہو گیا تو وہ برہم ہو گیا، جلال میں آ گیا اور اس نے یہ عزم کیا کہ اب میں خانہ کعبہ کو توڑوں گا۔ کس کو توڑنے جا رہا تھا؟ اللہ کے گھر کو توڑنے کے جا رہا تھا۔ تو اب وہ فوج لے کے نکلا، اس کی فوج پتہ ہے کس پہ تھی؟ ہاتھی کے اوپر تھی، ہاتھی پر سوار تھا۔ اس کا ہر فوجی جو تھا ہاتھی کے اوپر بیٹھتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا؟ اپنی فوج کو نکلنے کا حکم دیا۔ اس کی فوج جس طرف سے جاتی، جس سمت جاتی، اس علاقے کے گاؤں اور فصلوں کو تباہ کر دیتی۔ ہاتھی جب چلتا ہے تو فصل کہاں دیکھتا ہے؟ فصلوں کو تباہ کرتے ہوئے، گاؤں کو تباہ کرتے ہوئے، نہروں کو کھودتے ہوئے وہ فوج آخرکار خانہ کعبہ کے باہر جا کر کے بیڑا ڈال دیتی ہے۔ اور پھر جب کوئی فوج کسی پہ حملہ کرتی تو ڈائریکٹ حملہ نہیں کرتی ہے، وہ سامنے والے کو ابھارتی ہے کہ آپ بھی آؤ ہم سے لڑائی کرو، ورنہ اندھا دھندی مارنا یہ اچھے لوگ کی عادت نہیں ہوتی۔ تو آخرکار اس نے جو کیا کیا، جتنے بھی آس پاس میں بکریاں تھیں چرتی تھیں، جتنے بھی جانور چرتے تھے سارے جانوروں کو پکڑ لیا، اور انہی جانوروں میں ہمارے آقا کے دادا جان حضرت عبد المطلب کے بکریاں بھی تھیں۔ جب ان کی بکریاں کو پکڑ لیا گیا تو حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں
اور اس وقت ہمارے آقا کا نور ان کے چہرے میں تھا۔ تشریف لاتے ہیں تو فرمایا گیا جیسے ہی ابرہہ بادشاہ کے شہر میں یعنی ابرہہ بادشاہ کے دربار میں وہ آتا ہے، حضرت عبد المطلب تشریف لاتے ہیں تو اس وقت جو ہے ابرہہ بادشاہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو ابرہہ بادشاہ جو تھا وہ اپنے حضرت عبد المطلب کے چہرے کو دیکھ کر کھڑا ہو جاتا ہے، اور کھڑا ہو جاتا ہے تو وزیر لوگ دیکھتے تھے یہ بادشاہ کس کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ آخرکار حضرت عبد المطلب اس کے پاس جاتے ہیں، کافی لمبا واقعہ ہوتا ہے۔ تو ابرہہ بادشاہ کہتا ہے آپ کس لیے آئے ہیں؟ کہتے ہیں کہ میں اپنی بکریوں کو لینے آیا ہوں، میری بکریاں مجھے دے دیجیے۔ تو کہتا آپ کو پتا نہیں میں آپ کے خانہ کعبہ کو توڑنے والا ہوں، اور آپ جو ہے خانہ کعبہ کے متولی ہیں، کیا آپ اسے بچائیں گے نہیں؟ تو آپ کا جملہ کیا تھا سنیے، ان بکریوں کا مالک میں ہوں، میں ان کی حفاظت کروں گا، جو خانہ کعبہ کا مالک ہے وہ اس کی حفاظت کرے گا۔ اور ہوا یہی، آخرکار صبح کے وقت ابرہہ بادشاہ نے اعلان کیا، جنگ کا اعلان، جنگ کا نعرہ بجایا۔ اس وقت اس کی فوج کعبے کی طرف آگے بڑھی، لیکن یہاں فوج کا آگے بڑھنا تھا، وہاں کعبے کے چھپنے چھت کے اوپر سے ایک فوج نمودار ہوئی جو کعبے سے اوپر کی طرف سے اس فوج کی طرف آ رہی تھی، اور وہ کوئی اور فوج نہیں تھی، وہ پرندوں کی فوج تھی جن کا نام ابابیل ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن شریف میں فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تدلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف معقول۔ وہ پرندے آتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ بادل آ رہا ہے، لیکن پرندے جیسے ہی اس فوج کے اوپر جاتے ہیں، اس ہاتھی کی فوج کے اوپر آتے ہیں، تو اپنے ہاتھ میں دونوں پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر کے پتھر لیے رہتے ہیں، وہ پتھر چھوڑتے ہیں۔ پتھر کا چھوڑنا کیا تھا، وہ پتھر ایک میزائل بن جاتا ہے، اور جس ہاتھی کے پر جو سپاہی بیٹھتا ہے اس کے سر پر گرتا ہے، سر کو پھاڑتے ہوئے، دل کو چیرتے ہوئے، سینوں کو پھاڑتے ہوئے ہاتھی پہ گرتا ہے، ہاتھی کو چیرتے ہوئے چند منٹوں میں وہ پوری فوج ڈھیر ہو جاتی ہے۔ کیا کرنے آئے تھے؟ اللہ کا گھر توڑنے آئے تھے، اور اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے اس فوج کو تہس نہس کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، کیا حال کیا۔ اچھا یہ بات کب بولا جاتا ہے؟ یہ بات اس وقت بولی جاتی ہے، یہ لفظ الم تر کیف، اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا۔ مثال کے طور پر میں اور میرے ایک ساتھی ثاقب بھائی کہیں جا رہے تھے، اور ہم روڈ سے باہر نکلے تو ایک بائک والے کا بہت ڈینجر ایکسیڈنٹ ہوا، وہ سیدھا ٹرک کے نیچے آ گیا اور جگہ پہ اس کی موت ہو گئی۔ اب میں بولوں گا بیان کرتے کرتے ثاقب بھائی کیا آپ نے نہ دیکھا کہ اس بائک والے کا ایکسیڈنٹ کیسے ہوا تھا؟ یعنی ثاقب بھائی اس وقت موجود تھے۔ تو یہ واقعہ ہمارے آقا کی ولادت کے پہلے کا ہے، لیکن اللہ رب العزت فرماتا ہے اے محبوب کیا تم نے نہ دیکھا، یعنی ہمارے آقا کل بھی تھے، آج بھی ہیں اور کل بھی رہیں گے، زندہ ہے واللہ، زندہ ہے واللہ، میری چشمے عالم سے چھپ جانے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے۔ اللہ فرماتا ہے کیا تم نے نہ دیکھا تمہارے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا انجام کیا، کیا ان کا دعویٰ تباہی میں نہ ڈال دیا۔ الم یجعل کیدہم فی تدلیل، یعنی وہ دعویٰ کیے تھے نا کہ ہم کعبہ کو توڑیں گے، تو ان کا دعویٰ تباہی میں نہ ڈال دیا۔ وارسل علیہم طیرا ابابیل، اور ان پر پرندوں کی ٹکڑیاں بھیجی، ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو ان کو کنکر کے پتھروں سے مارتے۔ کس سے مارتے؟ کسی بم یا میزائل سے نہیں مارتے۔ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس فلسطین کو بچانے والا میرا رب ہے، اور ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارا رب ہے، ہماری حفاظت کرنے والا ہمارا رب ہے۔ کوئی یہودی کوئی نصرانی ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے۔ ہم اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں، جو رب خانہ کعبہ کی حفاظت پرندوں سے فرماتا ہے، تو کیا وہ ہماری حفاظت نہیں فرمائے گا؟ لیکن ہمارے گناہوں کی سزا بھی ملے گی۔ ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ یاد رکھیں اللہ فرماتا ہے ترمیہم بحجارۃ من سجیل، تو انہیں کنکر کے پتھروں سے مارتے، فجعلہم کعصف معقول، تو انہیں کر ڈالا جیسے کھائی ہوئی کھیتی کی پتی، یعنی کوئی کھیتی جب کوئی چر لیتا ہے تو ایک دم بکھر جاتی ہے، ایسے وہ پوری فوج اس جگہ بکھر رہی تھی۔
ایک ایک فوجی مارا گیا تھا، ہاں ایک ہاتھی بچ گیا تھا. اذان ہوئی ہے. دعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وأتاه وارزقنا الشفاعة يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد برحمتك يا رحمن. میں جس بات کو کر رہا تھا وہ پوری کرتا ہوں اسے کہ مسلمانوں کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. جتنا ہی تم دباؤ گے اتنا ہی یہ ابھرے گا. بغداد میں خون کی، مسلمانوں کی خون کی ندیاں بہہ رہی تھی، لیکن وہی بغداد ہے جہاں سے اسلام کی شعائیں پھوٹ رہی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اسلام پر غمزن فرمائے اور فلسطین والوں کی، غزہ والوں کی مدد عطا فرمائے. ہم سب کو اسلام کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.